آپریشن غضب للحق جاری، شمالی وزیرستان میں افغان طالبان کی جھنڈا پوش تباہ، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان کا اہداف کے حصول تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت شعاری اور ایندھن بچت پر اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم اور ادویات کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ وزیر اعظم کی سپلائی بہتر بنانے اور اداروں کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس 837 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,50,016 پر بند ہوا۔ کم ترین سطح 1,48,509 ریکارڈ۔ آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں حملے جاری۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی فوجی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے اینٹی ٹیک گائیڈز میزائل کے ذریعے پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج تباہ۔ ننگرہار میں پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا، ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کے ڈرگ ہسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز قرار۔ وزارت اطلاعات کی امید ہسپتال کو نشانہ بنانے کی خبر کی تردید، سوشل میڈیا دعویٰ گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا امید ہسپتال کیمپ نشانہ بنانے والی جگہ سے کئی کلومیٹر دور ہے۔ فوجی کیمپ میں بحالی مرکز کی موجودگی کیسے ممکن ہے؟ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعووں کی حقیقت پر شکوک برقرار ہیں۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر مسلسل حملے جاری، بغداد میں امریکی سفارت خانے پر درجنوں ڈرون اور راکٹ داغے، حالیہ عرصے کا سب سے بڑا اور شدید حملہ قرار۔ بغداد میں ہوٹل کے قریب دھماکہ، خبر ایجنسی کے مطابق ہوٹل کے قریب ڈرون پھٹنے کے باعث آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یو اے ای کی شاہ آئل فیلڈ پر ڈرون حملہ، دبئی میڈیا آفس کے مطابق حملے کے بعد شاہ آئل فیلڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی کے علاقے بنیاس میں میزائل حملے میں ایک اور پاکستان جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ حکام کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ الجزیرہ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 21 ڈرونز کو مشرقی صوبے میں انٹرسیپٹ کیا گیا۔ کویتی آرمی کے مطابق دفاعی نظام میزائل اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے۔ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں بھی ڈرون حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اب تک ایران جنگ میں 200 امریکی فوجی زخمی، 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ 28 فروری سے جاری جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی اور 13 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، فضائی حملوں میں دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبے کے مرکز میں 5 افراد شہید، 7 زخمی۔ شیراز اور تبریز میں بھی حملے کیے گئے۔ اب تک 30 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن، حزب اللہ سے شدید جھڑپیں۔ جنوبی لبنان کے اہم شہر خیام کے اطراف میں لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے خیام شہر پر کم از کم 3 فضائی حملے کیے۔ جنوبی لبنان کے دیگر علاقوں السوانہ، قنطارہ، قرقہ، سلطانیہ اور برج القابیہ پر حملے کیے گئے۔ جنوبی لبنان کے کئی علاقوں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری، 8 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ حملے میں اب تک کم از کم 850 افراد جاں بحق ہو چکے، جن میں درجنوں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین کا خلیجی جنگ میں شمولیت سے انکار۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس نے کہا یورپی ممالک بحران کا حل سفارتی ذرائع سے نکالنے کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے باوجود زیادہ تر ممالک جنگ میں شامل ہونے سے گریزاں ہیں۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا لیبنان میں انسانی حالات پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا اسرائیل کے لیبنان میں زمینی کارروائی کو روکا جانا چاہیے۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ لیبنان میں اسرائیلی زمینی کارروائی انسانی بحران کو شدید کر دے گی۔ لیبنان میں اسرائیلی زمینی کارروائی طویل المدتی تنازع کا سبب بن سکتی ہے۔ پائیدار سیاسی حل کے لیے معنی خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ ایران اور امریکہ کا حالیہ دنوں میں براہ راست رابطے میں رہے امریکہ میڈیا کا دعویٰ۔ کہا ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وٹکوف کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کے درمیان نہ پہلا براہ راست رابطہ ہے۔
ادھر ایرانی وزیر خارجہ باسراقچی کی امریکہ سے رابطے کی خبروں کی تردید، کہا ایران پر حملے کے بعد امریکہ سے کسی قسم کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا۔ جس ملک سے خارق پر حملہ ہوگا اس کے تنصیبات پر جوابی حملہ کریں گے، ایرانی فوج کے ترجمہ بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی کی دھمکی، کہا ایرانی فوج جب بھی کسی معاملے پر وارننگ دیتی ہے تو اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ خارق ایران کا ایک اہم جزیرہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا تیل برآمدی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے ذریعے ایران کے تقریباً 90% خام تیل کی برآمدات ہوتی ہیں۔ تہران دھمکیوں، دباؤ اور غیر قانونی جارحیت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل بے لگام جارحانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر علی بحرینی کا UN انسانی حقوق کونسل سے خطاب، کہا 28 فروری سے جاری حملوں میں 1300 سے زائد افراد شہید ہو چکے، 7000 زخمی ہو چکے۔ شہری علاقوں اور ثقافتی مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی اور اسرائیلی بے لگام عسکریت پسندی کو نظر انداز کرنا دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی گفتگو، خطے میں جاری پیش رفت پر رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثر افراد آگ لگنے کے وقت زندہ تھے۔ ہلاکتوں کی وجہ آگ اور دھوئیں کے باعث دم گھٹنا ہے۔ سانحہ گل پلازہ عدالتی کمیشن پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے عدالتی کمیشن کے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا۔ 73 لاشیں اور باقیات گل پلازہ سے لائی گئیں۔ 7 لاشیں مکمل اور 66 جلی ہوئی باقیات تھیں۔ بیشتر باقیات 100% جلی ہوئی تھیں۔ بعض لاشوں پر معمولی نوعیت کے چوٹوں کے نشانات تھے۔ یہ نشانات بھگدڑ، عمارت گرنے یا بڑے حادثے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ 6 پولیس اہلکاروں کے قتل میں نامزد تمام ملزم بری، سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزمان کی مشترکہ شناخت پر پریڈ قانونی طور پر ناقابل قبول اور غیر محفوظ ہے۔ گواہوں کا موقع پر موجود ہونا اور اتنے بڑے حملے میں کسی خراش کا نہ آنا غیر فطری ہے۔ واقعہ 1 مئی 2011 کو پنڈی غیب میں پیش آیا، جہاں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی۔ حملے میں سب انسپکٹر محمد رمضان سمیت 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔